شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کریم کے آتے ہی اتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ان کا شمار بہت مشکل ہے. ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ عام حالات کے مقابلے میں ایک صاحب ایمان کو رمضان کے دوران اللہ کے ذکر کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور یہ ذکر وہ ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اس لیے لازمی طور پہ اس دوران ایک ماہ کے اندر انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے اس سے اپنے رابطے کو دوبارہ تازہ استوار کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، قریب کر لیتا ہے. اور ظاہر ہے جتنا اللہ سے ہمارا رشتہ قریب ہوگا اتنا ہمارے اپنے اجر اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت کا باعث ہے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اگر دیکھا جائے تو ذکر قرآن کریم میں ایک ایسی اصطلاح ہے جو مختلف مقامات پر کچھ تھوڑے سے مختلف مفہوم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں ذکرہ ہوں، یعنی میں وہ کتاب ہوں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور سابقہ پیش آنے والے حالات کے تذکرے سے آگاہ کر کے یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس معنی میں یہ ذکرہ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نور ہے. ایسے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو پس نماز ادا کرو. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے جو قرآن کریم نے خود بہترین ذریعہ تجویز کر دیا ہے وہ نماز ہے. اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، نماز اللہ سے استعانت طلب کرنا ہے، نماز رہنمائی طلب کرنا ہے. نماز کے اندر ایک شخص اپنے دل کو کھول کے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس میں بار بار اسے خوبصورت ناموں سے یاد کرتا ہے، اور یہ ناموں سے یاد کرنا ہی ذکر ہے. گویا نماز مجموعہ ہے اس چیز کا کہ ایک طرف ہم اپنے عقیدے کی توثیق اور تجدید کر لیں، دوسری جانب اپنے آپ کو رب سے قریب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جیسے کھڑے ہوں یہ محسوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں سے ان کو یاد کریں. چنانچہ قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام آ جاتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنی، یعنی وہ ہستی وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، جو ہماری امداد کرنے والی ہے، سننے والی ہے، جس کو ہر بات کا علم ہے، جو قوی ہے، جو قائم ہے، جو موجود ہے. یعنی وہ تمام صفات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے بہترین خوبصورت نام ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. گویا نہ صرف نماز کے دوران تلاوت کلام عزیز ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کا رشتہ پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ میں وضاحت کر دوں کہ ذکر کی جو بہترین شکل قرآن نے خود تجویز کی ہے وہ نماز ہی ہے. اس کے علاوہ خود قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، چاہے آپ قیام کی حالت میں ہوں یعنی کھڑے ہوئے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، یا آپ رکوع کی حالت میں ہوں. اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں. سجدے کی حالت میں ہوں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے اعلیٰ ہونے کو بیان کرتے ہیں. یا ایک شخص اپنے پہلو پر لیٹا ہوا ہے. چنانچہ قرآن پاک نے ان سب کا ذکر متن میں کتاب کے اندر کر کے یہ بات سمجھا دی
کہ اعلیٰ ترین ذکر تو نماز کے اندر ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی یہ ذکر ختم نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر سورہ الجمعہ کے اندر اسی بات کو ایک ایسے انداز میں کہا ہے جو انتہائی جامع ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کے دن کی اذان کی ندا آواز سنائی دے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں پہ ذکر کی طرف آنے سے مراد نماز کا قائم کرنا ہے، اقامت الصلاۃ۔ اور یہاں یاد دہانی کرانی ہے کہ کاروبار میں پھنس کر کے کسی لیبریٹری کے اندر اپنی ایجاد کرنے کے جذبے کے ساتھ لگے رہنے میں یہ نہ بھول جاؤ کہ انوینشن تو ہو رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب جمعے کے دن کی ندا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب یہ آواز سنائی دے تو وذروا البیع، اپنے سارے کاموں کو، لیبریٹری ورک کو، کلاس روم کو، روپے کی لین دین کو، ہر چیز کو آپ منقطع کر دیں اور آ جائیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ لیکن پھر جو بات اسی آیت میں فرمائی جا رہی ہے بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر آپ دوبارہ منتشر ہو جائیے، پھیل جائیے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کی تلاش میں۔ یعنی جمعے کا دن مسلمانوں کا یوم سبت نہیں ہے۔ یہودیوں کا یوم سبت جو ہوتا ہے، جو جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک ہوتا ہے، اس کے اندر وہ سوائے تورات کی تلاوت، پڑھنے کے، دعا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کھانا نہیں پکا سکتے، ٹیلی فون نہیں کر سکتے، خط نہیں لکھ سکتے، سفر نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ اس کا نام ہے سبت۔ یوم جمعہ سبت نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اللہ کا ذکر آپ کر لیں تو اس ذکر کے بعد، نماز کے قیام کے بعد واپس جائیے اور کاروبار حیات کے اندر مصروف ہو جائیے۔ لیکن کس طرح مصروف؟ اس طرح سے کہ اللہ کے ذکر میں کثرت کرتے ہوئے۔ یہاں جو قابل غور پہلو ہے وہ یہ کہ آیت کے آغاز میں کہا گیا ذکر کی طرف آؤ، پھر کہا گیا ذکر مکمل ہو گیا واپس جاؤ کام پر، لیکن بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ جب آپ جائیں تو اللہ کے ذکر میں کثرت اختیار کر لیجیے۔ یعنی اب جو ذکر کی شکل ہوگی وہ نہیں ہوگی کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، بلکہ اب شکل یہ ہوگی کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے اندر اس شعبے کو سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ اللہ ہی کو کریں گے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ اس میں اتنے محو ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، اور پیسے کی طلب اور حرص کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ کر دیں۔ چنانچہ جو کام بھی کیا جائے گا وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ گویا ذکر کو آدمی مسجد میں چھوڑ کے نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلے گا مسجد سے، جس کام کے لیے گیا تھا نماز قائم کر کے وہاں سے ذکر ساتھ لے کے آئے گا، اور اس ذکر کی روشنی میں، اس ذکر کی مدد سے اپنی لیب کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنی پارلیمنٹ کے اندر، اپنی عدالت کے اندر، جہاں کہیں بھی وہ پایا جاتا ہو، جہاں بھی وہ ہوگا، وہ ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ، اس کے احکامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کو کرے گا۔ یہ بھی گویا کہ وہ شکل ہے عبادت کی جس کے بعد کہا گیا ہے کہ اگر ایک تاجر سچا ہے اور ایماندار ہے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تو وہ آخرت کے اندر اس کا جو انجام کار ہوگا وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذکر کو ساتھ لے کے آتا ہے مسجد سے، ذکر کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ نماز پوری ہو گئی، اللہ کا فرض پورا ہو گیا، اب دنیا کو دیکھنا ہے۔ جو کاروبار کے اصول ہیں، جھوٹ بولنے کے، دھوکہ دینے کے، گاہک کو ایک زیادہ قیمت میں کم قیمت چیز دینے کے گر، یہ سارے میں کروں، یہ دنیاوی کاروبار ہے اور وہ دینی کاروبار ہے۔ یہ تفریق یہ آیت مبارکہ ختم کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، اور جب آپ اس ذکر کو نماز کے شکل میں پورا کر لیں تو اب نماز مکمل ہونے کے بعد واپس جا کر کے اللہ کے ذکر کو ان تمام شکلوں میں نافذ کریں جن میں آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اللہ کے ذکر کو اس کی پوری روح کے ساتھ، اس کی قرآنی فہم کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں اللہ کے ذکر کو پھیلا کر کے اپنے عمل کے ذریعے اس کی دلیل پیش کر کے ذکر کو قائم کریں۔ اس کا قیام ہی اس اقامت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ دین کی اقامت کے ان تمام کاموں کو جو قرآن کریم نے ہم پر عائد کیے ہیں پوری ذمہ داری ادا کریں۔ وخلاً رب العالمین۔